الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. درود شریف پڑھیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. انتہائی قابل قدر معزز و محترم برادر کریم حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب دامت برکاتہم مدیر مدرسہ مخزن علوم، انتہائی معزز علماء کرام شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا شبیر احمد صاحب اور دیگر مدرسین جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء کرام، حضرات اور سامعین مکرمین، آج میرے لیے بڑی سعادت ہے اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ کراچی کے سرزمین پر جامعہ مخزن علوم جیسے بہت بڑے مدرسے اور ایک عظیم علمی ادارہ میں مجھے بخاری شریف کے آخری باب اور حدیث کا تھوڑا سا سبق آپ کے سامنے سنانا ہے. آپ تو اپنے اساتذہ سے بخاری شریف اور دور حدیث کے کتب پڑھ چکے ہیں اور آخری باب اور حدیث انہوں نے چھوڑی ہے، تو میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور میں نے سنا محترم برادر برخوردار مولانا حافظ حسان حسانی صاحب حفظہ اللہ سے اس مدرسے کے متعلق اور خصوصاً گرامی قدر محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب زیر مجدہم کے متعلق کہ بہت جان فشانی کے ساتھ اسی مدرسے کی خدمت کر رہا ہے اور الحمدللہ کراچی کے اس سرزمین پر ان کے علمی اور مذہبی اور دینوں کے نشر و اشاعت کے بہت قابل تقسیم کاوشیں ہیں. تو مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی اس مدرسے میں آنے کے لیے. برادران عزیز، یہ آخری باب اور حدیث ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ضروری مباحث ہے وہ رکھوں گا. ویسے عام مجلس ہے جو طلباء کے وہ باتیں اگر میں شروع کروں، اس میں کچھ نحوی اور صرفی تحقیق ہیں یا کچھ بلاغت و فصاحت، رموز و اسرار اور روات کے متعلق، تو شاید یہ عام دوست نہ سمجھ سکیں گے. تو جو ضروری باتیں ہیں وہ کروں گا اور باقی انشاءاللہ اختصار سے کام لوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب بہت بڑے ذوق سے اور انتہائی
مشقت برداشت کر کے یہ لکھا ہے۔ اور امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ اور گلدستہ پیش کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو ایک بریکٹ میں بند کر کے ترجمۃ الباب کا عنوان دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے علماء کرام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، ان کی دقت نظر، ان کی قیاست، ان کی قابلیت تراجم بخاری سے نمایاں ہیں، اور احادیث کے مسائل مستنبطہ اور فوائد مبارکہ ان کے تراجم سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے تراجم پر علماء کرام نے بہت ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ باہر کیف ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع اپنی کتاب کا کتاب الایمان سے کیا، اور آخری کتاب جو لایا کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجہمیہ لایا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی عقائد کا کتاب ہے اور یہ بھی عقائد کا، وہ بھی ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے کتاب الایمان، اس میں بھی اللہ کی صفات کا بحث ہے، ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بھی بعض فرق ضالہ پر امام بخاری نے دلائل کی روشنی میں رد کیا ہے، اور یہاں بھی بعض فرق ضالہ پر رد ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب آخر میں الگ کیوں ذکر کیا، اس کو کتاب الایمان کا حصہ کیوں نہ بنایا؟ علماء کرام خصوصاً حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تو بہت آسان انداز سے جواب دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس نے اشرف سے شروع کیا اور اختتام بھی اشرف پر کیا، اس لیے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں اس کی نسبت عقائد سے ہے، اولاً بھی اور آخراً بھی۔ اگر ایک آدمی کے عقیدہ درست نہ ہو اور 2 جلد امام بخاری کی کتاب پر عمل کریں تو شاید ان کے اعمال اللہ کے نزدیک ایک مکی کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں، مقبول نہیں ہیں۔ اور اگر ایک آدمی کے عقائد درست ہو، کچھ عمل بھی نہ ہو، اس کا فاسق و فاجر ہو، کبھی بھی تو جنت جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رحم کرے گا تو دخول اولی ہوگا، اللہ رحم نہ کرے گا، قانون کے مطابق اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا تو جہنم کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا ضرور۔ تو ایمان ایک اشرف چیز ہے، تو اس نے شروع بھی ایمانیات سے اور اختتام بھی ایمانیات سے۔ میں اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری نے اہتماماً ایمانیات کو مقدم کیا اور اہتماماً ایمانیات کو آخر میں ذکر کیا، اس لیے کہ ایک خطیب جب تقریر کرتا ہے تو محتم بشان چیز جو مقصود ہوتی ہے اس کو پہلے لاتا ہے، پھر مثالیں دیتا ہے، پھر دلائل دیتا ہے، پھر اور بھی تمام بہت سارے امور ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں پھر وہ محتم بشان اور مقصود چیز کی طرف لوٹتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے۔ تو امام بخاری نے عقائد کو محتم بشان سمجھ کر پہلے ان سے شروع کیا، اور پھر لوٹ کر آخر میں بھی اس محتم بشان چیز پر اپنی کتاب کا خاتمہ کیا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ توقفاً امام بخاری ہم کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ میری یہ 2 جلد کتاب ہے، اور یہ 9000 تقریباً احادیث جو ہے موقوف مکتوب، اور اس میں تعلیقات وغیرہ، یہ سب ایمانیات پہ موقوف ہے، بدءاً بھی اختتاماً بھی۔ اگر پہلی ایمان درست نہ ہو تو یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر پہلی ایمانیات درست ہو اور آپ عمل بھی کرے 2 جلد کتاب پر، اور آخر میں
خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تھوڑا سا تزلزل آ جائے ایمانیات اور عقائد میں تو سارے برباد ہوں گے۔ امام محمد ابن حسن شیبانی نے کتاب سیر صغیر میں ایک حدیث لایا ہے۔ مشہور حدیث تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن اس سے اسی الفاظ سے یہ حدیث ذکر کیا ہے، من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ، من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو توقفاً پہلی بھی ایمانیات اور آخر میں بھی۔ اور ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھے کہ یہ اپنے طلباء کو ارشاد فرماتے ہیں، طلباء کو متنبہ فرماتا ہے۔ امام بخاری پہلی بھی فرق ضالہ پر رد کیا اور آخر میں بھی کہ آپ ہر وقت مستعد رہے۔ اگر آپ کے احادیث کے اس چمنستان پر کوئی حملہ آور ہو جائے، اور خصوصاً یہ لوگ جو حملے کرتے ہیں اور ہماری نقصان والے حملے تو عقائد پہ کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بیدار ہو جائیں۔ جیسے میں نے پہلی کتاب میں بھی دوسری عقلی دلائل پر مبنی کتاب نہیں ہے، نقلیات سے اس کا تعلق ہے، فرمائیں، اور ان کا فائدہ سے ظاہر ہوگا، اسی وجہ سے آخری باب میں وضع عمل ذکر کیا، اور پہلا حدیث نیت کا لایا اور آخری حدیث ثقل عمل کا لایا۔ ثقیلتان فی المیزان اشارہ ہے کہ اس دو جلد کتاب اور دنیا کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کی توقف نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہو تو اعمال کا فائدہ ملے گا، اجر ملے گا، نیت درست نہ ہو تو فائدہ نہیں ملے گا۔ نیت میں جتنی اخلاص ہو اتنا فائدہ بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اعمال کی کثرت اللہ کی مقصود نہیں، اعمال کی حسن مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نہیں فرمایا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، عمل کو حسین تر بنا، اعمال کو گفٹ کے شکل میں رب العالمین کے سامنے پیش کرو۔ آپ کا ایک دوست ہے اور آپ کے لیے شادی وغیرہ کی مبارکباد کے لیے آ جائے اور آپ کو مٹھائی لائے، 4 کلو 6 کلو مٹھائی لائے اور اس کو ایک شاپر میں رکھے، 6 کلو مٹھائی ایک شاپر میں، اور شاپر کو ہاتھ میں رکھ کر یا موٹر سائیکل پر پیچھے باندھ کر آپ کے ہاں لایا اور آپ کو دیا کہ بھئی آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکے ہے، یہ میں مٹھائی لایا ہوں، قیمتی دکان سے، کراچی کے اعلیٰ دکان سے لایا ہوں، اور 6 کلو مٹھائی ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب وہ مٹھائی اندر وہ گھر لے جائے گا تو بیوی کیا کہے گا کہ تمہارا بہت قابل ترین دوست ہے نا، اس مٹھائی سے ہم کیا کریں گے، یہ تو سارا گڑبڑ ہو گیا ہے، اس کو گائے پہ کھلائیں گے؟ مہمان تو کو رکھنے کا اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا وہ جو کالے والے ہے اور سرخ والی مٹھائی ہے سب وہ گڑ گڑیرا بن گیا ہے۔ ہم پشتوں میں اس کو بتاوا کہتے ہیں، جو چارہ جو دیتے ہیں گائے بیل وغیرہ کو، تو یہ تو گائے بیل کا وہ مخلوط چارہ ہے نا۔ لیکن دوسرا دوست ہے، اس نے صرف اور صرف 2 کلو مٹھائی خرید لی، اس کو ایک ٹوکری میں اور پچی میں الگ الگ ایک دانہ رکھ دیا، اوپر سے پلاسٹک بھی چڑھایا اور تھوڑے تھوڑے پھول بھی رکھ دیے، اور وہ لائے تو بیوی کیا کہے گی کہ یہ تمہارا دوست ہے۔ کتنا خوبصورت گفٹ، وہ 6 کلو یہ 2 کلو، وہ اعلیٰ دکان والی کی ہے، بیکار دکان والی کی، یہ تو ہم مہمان کو بھی کھلا سکتے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی دکھا سکتے ہیں کتنے خلوص سے چیز تیار کیا ہے۔ ہماری اعمال ایسے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، مجھے سعودی عرب میں ایک سلفی عالم نے بالکل خاموش کیا،
اس بات پر کہ آپ تو 20 پڑھتے ہیں ہم تو 8 پڑھتے ہیں، تو میں نے دلائل شروع کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، دلائل چھوڑ دے، ٹھیک ہے 20 تراویح آپ پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور تقریباً صحابہ کا اس میں اجماع ہے، لیکن آپ جو 20 پڑھتے ہیں کیا ان 20 سے وہ تبلیغی جماعت میں پاکستان آیا تھا؟ تو ہمارے علماء کی پیچھے، ائمہ کی پیچھے وہ تراویح پڑھ چکا تھا، یہاں وہ تراویح پڑھ چکا تھا جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد، اللہ اکبر۔ تو ایک کسنا کہ آپ کے تراویح تو میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی قسم کہا، مجھے کہا اس نے کہ آپ کی 20 تراویح اچھے ہے، ہمارے 2، ہمارے 4۔ کتنے مزے سے ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں اس میں، اور کتنے مزے سے خشوع خضوع کرتے ہیں، اور کتنے مزے سے قوم اور جلسہ ہم کرتے ہیں۔ آپ تو ڈز اور ڈز، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکثیر اللہ کو پسند نہیں۔ 40 رکعت اور 100 رکعت آپ پڑھ لیں اسی طریقہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں آپ پڑھ دیکھ لیں کہ یہ نماز اللہ کو جاتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تو رب العالمین وہ لینے جو فرشتے لاتے ہیں اللہ کو، ان کو فرماتا ہے کہ ان کے چہرے پر واپس پھینک لو، اس نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں 2 بہترین انداز سے، اچھے طریقے سے، تو 2 رکعت اللہ کے ہاں اس سے بہت بڑا پہاڑ جیسے ثواب اور اجر ملے گا آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ تو نیت، اس 2 جلدوں کی کتاب اور تمام اعمال کی دنیا میں نیت ضروری ہے۔ ہم تو ثواب مقدر کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات میں، امام شافعی صحت مقدر کرتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اگر نیت اچھا ہو ثواب اچھا ملے گا، نیت بری ہو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر نیت اعلیٰ ہو، جیسے آپ گفٹ تیار کرتے ہیں تو ثواب بہت معیاری ملے گا، نیت کمزور ہو ثواب کم ملے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے نیت کی حدیث پہلے لایا۔ اور آخرت میں ثقل عمل کا، ثقیلتان فی المیزان، اشارہ ہے کہ ان اعمال کا اگر وزن باری ہو وزن میں تو مقبول، وزن میں باری نہ ہو، ہلکی ہو تو مردود۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب کیوں لائے؟ یہ ضروری مبحث ہے، اغراض البخاری من انعقاد التراجم، کہ امام بخاری یہ ترجمۃ الباب کیوں قائم کیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تو ایک ضروری مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ معتزلہ پر رد کرتا ہے، اس لیے کہ معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ترازو وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ثانوی مقصد ہے امام بخاری کا، ثانوی مقصد۔ پہلا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ بعض حنابلہ پر یہ رد فرماتا ہے، بعض حنابلہ پر، مقصود اول یہ ہے۔ اور ایک زمانے میں معتزلہ کی حکومت تھی، حکومت تو ہماری تھی لیکن ہمارے بادشاہوں کو معتزلہ نے قبضہ کیا۔ محمود الرشید کے زمانے سے 40 سال معتزلہ کی عقائد کے مطابق حکومت چل رہا تھا، 40 سال۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کا صفت کلام اور بالکل مکمل صفات جو ہے رب باری تعالیٰ کے، اس سے وہ انکار کرتے تھے، خصوصاً صفت کلام۔ اللہ کا کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، صفت کلام نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے کہ کلام تو شفتین سے، ہونٹوں سے ادا ہو، تعلق تو اللہ کے لیے تو پھر
اعضاء لازم ہوں گے، لسان ہوگا، زبان اور ہونٹے ہوں گے، لبیں ہوں گے، اور یہ مخارج۔ ہم اپنے سننے میں کانوں اور کانوں کے پردوں کے محتاج ہے، رب العالمین اپنے سننے میں کانوں اور کانوں کے پردوں قریب اور بعید کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، رب العالمین بھی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے دیکھنے میں آنکھوں کو اور یہ قریب اور بعید کو اور روشنی کو محتاج ہے، رب العالمین اپنے دیکھنے میں کسی بھی آنکھ کو یا روشنی کو محتاج نہیں ہے۔ ہم کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے اور یہ میٹھی ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے۔ ہم کڑوی اور میٹھی کی پہچان کے لیے زبان کو محتاج ہے، چکھنے کو محتاج ہے۔ رب العالمین کسی میٹھی چیز یا کڑوی چیز وغیرہ کے پہچان میں زبان کو اور چکھنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بھی علم رکھتے ہیں، رب العالمین بھی علم رکھتے ہیں، علیم ہے۔ ہم اپنے علم میں حواس خمسہ کو محتاج ہیں، اور حکماء کے نزدیک حواس خمسہ باطنہ کی بھی محتاج ہے، عقل کی بھی محتاج ہے، اور دماغ کی بھی محتاج ہے، اور دل کی بھی محتاج ہے۔ لیکن رب العالمین اپنے علم میں قلب و دماغ، حواس خمسہ ظاہرہ یا باطنہ کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین بھی کلام فرماتے ہیں، ہم بھی۔ اللہ اپنے بولنے میں اور اپنے کلام میں ہونٹوں، لبوں، زبان وغیرہ کا محتاج نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، آپ اللہ کا قیاس مخلوق پر نہ کریں۔ وہو السمیع البصیر، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن مخلوق پر قیاس مناسب نہیں۔ باہر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی صفت کلام نہیں۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے ایک صورت دو صورتوں کا تو ہوا میں نقشے بنتے ہیں۔ اللہ تلفظ نہیں فرماتا، ہوا میں نقشے بنتے ہیں سورہ یاسین کا، تو جبریل علیہ السلام اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں، اور نقشہ تو مخلوق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کلام ہے جس کو ہم کلام نفسی کہتے ہیں۔ وہ کلام نفسی قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، غیر ممکن ہے، غیر مخلوق ہے، خالق ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو ہمارے کلام لفظی ہیں، جب ہم تلفظ کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام تلفظ کرتا ہے، پہلے فرمائے باب قراءت الفاجر والمنافق وغیرہ، تو یہ سارے مخلوق ہیں۔ تو ایک زمانے میں امام احمد ابن حنبل کو اس پر سخت سزا دی گئی، سخت سزا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات کے پہلے مقدمہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کی جو تاریخی کی کتب ہے ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تو بہت طویل داستان ہے، لیکن وقت کی نزاکت کی خاطر میں تھوڑا سا اختصار سے کام لوں گا۔ بادشاہ کے دربار میں امام احمد ابن حنبل کو بلایا گیا۔ امام احمد ابن حنبل کو راستے میں ایک چور ملا، تو اس چور نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کو کس لیے لے جایا جاتا ہے؟ تو امام احمد خاموش ہوا، وہ تو پتہ تھا۔ چور نے کہا کہ آپ کو آج سخت سے سزا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو میں اس علاقے بغداد وغیرہ کا فلاں ڈاکو اور چور ہوں، سینکڑوں لوگوں سے میں نے مال چرایا ہے، میں پکڑا گیا ہوں، بادشاہ کے سامنے پیش ہوا ہوں، اور مجھے سے سخت سزا دیا گیا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی ایک چوری کا اقرار نہیں کیا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈرائیں دھمکائیں اور آپ کو مارے اور آپ ان کے غلط عقیدے کا اقرار کریں ڈر کر۔ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اس چور کے باتوں سے میرا دل مضبوط ہوا، اور راستے میں ایک بوڑھی عورت نے مجھے آواز دی کہ احمد ابن حنبل ذرا سنبھل کے جاؤ، احمد ابن حنبل آپ کو سخت سزا دینے ہے۔
لیکن یاد رکھیے آپ کے پیچھے بہت سارے علماء اور بہت سارے مسلمان پیچھے کھڑے ہیں، اگر آپ کا پاؤں تھوڑا بھی پھسل گیا تو سارے امت کی تذلیل ہوگی۔ خدا را تکلیف برداشت کیجئے، لیکن امت کی عقیدہ کو محفوظ رکھنے کے خاطر اپنے مقام پر قائم رہیں۔ تو امام احمد نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کی باتوں نے مجھے اور بھی طاقتور بنایا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں ہیں، اسی وقت میں مصر گیا ہوں، قاہرہ میں اس کا قبر ہے، تو اس نے خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں فرمایا کہ آپ کسی کو بھیج دیں اور رحمت کو کہے کہ قرآن حکیم کے مسئلہ میں آپ پر ایک زبردست آزمائش اور ابتلاء آ رہا ہے، لیکن خوشخبری سنا دے احمد ابن حنبل کو کہ جیت آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ۔ جب قاصد آیا تو احمد ابن حنبل نے اپنے کپڑے بشارت کے طور پر اس قاصد کو دی، اور جب قاصد واپس گیا تو امام شافعی رحمہ اللہ کو کہا کہ لیکن پھر سرخ ہوا، اور یہ کپڑے مجھے امام احمد کے قمیص کے پانی ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ پی گئے۔ ایسے آدمی تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جب لایا گیا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کھڑے تھے، امام احمد ابن حنبل کے شاگرد بھی اور معتزلہ بھی۔ بہت بحث و تمحیص کے بعد ان کے ساتھ کوئی بھی نقلی دلیل نہیں تھا، صرف یہ عقلی باتیں تھے، اور احمد ابن حنبل ان کو بار بار فرماتے، اے ظالموں، ان کان معکم شیء من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاتوا، اگر قرآن حکیم شیء کا ایک آیت ہو، ایک چھوٹی سی حدیث بھی ہو تو سامنے لاؤ۔ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ معتصم باللہ تھا اسی وقت، مامون نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس کو درے لگاؤ، مارو اس کو۔ بھائی اسی وقت احمد ابن حنبل بوڑھا آدمی ہے صاحب، اور حافظ حدیث ہے۔ ملا علی قاری نے 10 لاکھ لکھے ہیں اور حافظ نے 16 لاکھ۔ یہ احادیث مرفوعہ، موقوفہ، مقطوعہ سب ہیں، مرفوع کم ہیں۔ 16 لاکھ احادیث روایات کا حافظ ہے، انتہائی متقی شخصیت۔ بڑے مجمع میں 2 کوڑوں کے لیے 1 جلاد مقرر کیا تھا، 2 درے، کہ تیسرے درے کے لیے دوسرا جلاد آئے گا تاکہ وہ جلاد وہ مضبوط ہو، تھکا ہوا نہ ہو، سخت مارے گا اس کو۔ بڑی مجمع میں قمیص اٹھایا تھا، اس بوڑھا شیخ الحدیث، بوڑھا حافظ حدیث، بوڑھی شخصیت کو جب پہلا درہ مارا تو اس نے کہا بسم اللہ، اور خون اس کمر سے خون بہنے لگا۔ جب دوسرا درہ مارا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تیسرا کوڑا مارا تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب چوتھا مارا تو اس نے کہا لن یصیبنی الا ما کتب اللہ لی۔ اور جو 5واں مارا تو امام احمد نے بلند آواز سے پکارا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ جب دوسرا مارا تو اس نے کہا الحمدللہ۔ جب اس کے بعد والی درہ مارا تو پیچھے سے ناڑی کٹ گئی۔ قمیص تو اوپر کیا ہے، ناڑی کٹ گئی۔ جب ناڑی کٹ گئی تو شلوار تو ضرور نیچے جائے گا۔ جو جتنے بھی شاگرد تھے، خیر خواہ تھے، وہ سارے چیخنے لگے، ایک شور مچ گیا، پورے بڑے
دربار میں کہ ہو یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شیخ کے ساتھ، اتنا ظلم، زخم پہ مارا جا رہا ہے اور خون ٹپک رہا ہے جیسے پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی اس کا شلوار نیچے گرے گا، دامن بھی اوپر ہے قمیص کا، تو اس کا عورت تو یہ لاکھوں لوگ دیکھیں گے، اور قیامت کے دن تک تاریخ میں ان کی عورت پر لوگ لکھا کریں گے یہ ظالم لوگ جو ہے یہ کیا ہوا ہے یا رب، یہ ہمارے شیخ کے ساتھ کتنی آزمائش ہے رب العالمین، یہ ہمارے علماء نے کتنے تکالیف برداشت کیے ہیں۔ خدا کی قسم ہم کو تو یہ سارا دین ایک دفعہ مل رہا ہے اور الحمدللہ عافیت سے ہم پڑھتے ہیں اور ہم پڑھاتے ہیں، اس پہ بھی اللہ کی شکر ہم نے ادا نہیں کیا، کچھ شکر ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو، کتنا زبردست مسجد ہے، کتنا زبردست مدرسہ ہے، پنکھے ہیں، پانی ہے، گرم بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، روٹی بھی میسر ہے، کچھ کیا کچھ ہمیں اللہ نے نہیں دیا، ہم اہل علم کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، عزت بخشی رب العالمین نے، ایک مقام بخش دیا، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ ہم جو ابھی چکی میں پس رہے ہیں، خدا کی قسم اور کوئی وجہ نہیں، ہم نہ شکر ہیں، ہمارے طلباء نہ شکر ہے، شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرو۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ احادیث جو جمع کیے ہیں، خود فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے 24 گھنٹے شب و روز ایک اور دو بادام پر گزارا کیا ہے، اور میں نے اپنے شیخ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ اسی وقت جو جتنی دنیا تھی اسی وقت سارے کا چکر امام بخاری نے لگایا ہے احادیث کے لیے، اسی وقت جو دنیا تھی، شام کو گیا ہے، مصر کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت نہ کوئی یہ ذرائع اسباب جو ہے فلائنگ کوچ اور یہ جہاز وغیرہ یہ نہیں تھے، پیدل سفر تھے یا گھوڑے پر یا اون پر۔ ایک حدیث کے لیے امام بخاری نے 1 ماہ پیدل سفر کیا، 1 ماہ، مہینہ۔ جب گیا اس وقت اس جگہ پہنچ گیا تو اس مولوی کے متعلق پوچھا تو کسی نے کہا اس سے گھوڑا بھاگ گیا ہے جنگل۔ امام بخاری نے کہا وقت کیسے ضائع کروں، کہاں گیا ہے، اسی طرف، تو اس کے پیچھے لگ گیا، تو اس مولوی صاحب اپنے گھوڑے کو پکڑ رہا تھا، تو اس کے لیے اس دامن کو ویسے خالی ایسا پکڑا تھا، گھوڑا گمان کیا کہ اس میں کوئی خوراک وغیرہ ہے، جب قریب آیا تو اس مولوی صاحب نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ امام بخاری نے کہا اس میں کیا ہے دامن میں، کیا کچھ بھی نہیں، تو پھر کیوں اس کو ایسا لپیٹا تھا، کہاں اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے۔ امام بخاری نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، 1 مہینہ میں نے سفر پیدل کیا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، میں بالواسطہ سن چکا تھا، لیکن میرا یہ سوچتا کہ میں بذات سن لوں، کہاں آ جاؤ، میرے پاس ایک نہیں ہے، بہت سارے حدیث ہیں، کہا مجھے اب ضرورت نہیں، آپ نے گھوڑے سے دھوکہ کیا، میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کہیں دھوکہ نہ چلے، پھر واپس چلا گیا۔ گھوڑے کے ساتھ دھوکہ کوئی گناہ نہیں ہے، گھوڑے کو تو آپ ویسے نہیں کہہ سکتے کہ آ جاؤ میں تمہیں پکڑ لوں گا، لیکن خلاف مروت ہے عالم کے لیے۔ مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے مقدمہ فتح الملہم میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی بغیر ٹوپی کے اس گلی میں اور بازار میں جب گھومتا پھرتا ہے کچھ نہیں، انسان ہے، لیکن ایک مولوی بغیر ٹوپی اور پگڑی کے ننگا سر بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ خلاف مروت ہے ان کے لیے۔ امام بخاری واپس چلا گیا، اتنی محنت کی ہے بیچارے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو
جب کوڑے مارے گئے تو مبلا علی قاری صاحب نے تو 29 لکھے ہیں اور حافظ ابن کثیر نے 37 لکھے ہیں، بے ہوش پڑ گیا، بے ہوش۔ تو معتصم باللہ بادشاہ نے حکم دیا کہ بس اس کو کھول دو، رسیاں کھول دو، اور شاگردوں کو کہا کہ اپنے مولوی کو لے جاؤ۔ اس بیچارے کو اس بے ہوشی کے حالت میں گھر لیا گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے مارنے کے وقت بسم اللہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا بس اللہ کا نام یاد آیا، بس میں نے اللہ کے نام سے شروع، اور دوسری پر انا للہ اس لیے پڑھا کہ یہ تو مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے، حدیث میں بھی لا حول ولا قوت کیوں پڑھا، یہ تو غموں کا علاج ہے، اور چوتھے پر میں نے تقدیر کو حوالہ کر دیا، لن یصیبنی الا ما کتب اللہ لی، اور پانچویں میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا، کلا الکلام القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ حضرت آپ نے دوسرے کوڑے پر الحمدللہ کہا، الحمدللہ تو خوشی کے وقت لوگ پڑھتے کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی وقت مجھے ایک وسوسہ ہے کہ احمد بہت سخت کوڑے ہیں اور زخم کے اوپر مارنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا عقیدہ کچھ متزلزل نہ ہوا ہو۔ تو اسی وقت میں نے اپنے دل کو توجہ دی کہ عقیدہ کیسا ہے، تو الحمدللہ اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے دل کو اپنے عقیدہ پر مضبوط پایا، تو اسی وجہ سے میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب دوسرا درہ مارا گیا تو حضرت آپ کی تو ناڑی پھٹ گئی ہے، تو ہم نے تو چیخ لیے، لیکن آپ کا شلوار 1 انچ بھی نیچے نہیں گیا، اور آپ نے سر اٹھایا، آپ نے کیا کہا؟ شلوار اپنی جگہ سے بغیر ناڑی کے اوپر گیا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میرے ساتھ بھی بہت فکر ہوئی۔ اسی وقت میں نے اپنے رب کو التجا کے، یا رب، یا رحیم و یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزتک التي لا ترام وبملکک الذی لا تضام، ان کنت علی الصواب فلا تہتک ستری۔ اے میرے رب، اگر میں حق پہ ہوں تو میرا پردہ اللہ نہ لو، تو میں حق پر تھا۔ بغیر پٹے ہوئی شلوار، کھٹ شدہ ناڑی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی، اور شلوار نیچے جانے کے بجائے 1 انچ 2 انچ اوپر چڑھ کر میرے ساتھ لپٹ گیا۔ اسی سزا کی وجہ سے کہ امام احمد ابن حنبل کو قرآن کی غیر مخلوقیت پر جو سزا دی گئی، بعض حنابلہ نے افراط سے کام لیا۔ افراط سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، حتیٰ کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہے، جو جبریل پڑھتا ہے وہ بھی غیر مخلوق ہے، جو ہم کاغذات میں لکھتے ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہے، یہ نقوش بھی غیر مخلوق ہے۔ تو امام بخاری نے فرمایا اسی کتاب کے آخری ابواب میں یہ کہا کہ نہیں، وہ جو اللہ کا صفت کمال ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس نقوش میں جو ہے یہ ہمارے اعمال ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو اسی وجہ سے رد کیا کہ یہ ہمارا اعمال ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، اس کا وزن ہوگا، غیر مخلوق کا وزن نہیں ہو سکتا، تو یہ مخلوق ہے۔ اصل رد یہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا واقعہ آپ کے سامنے پورا کروں۔ جب یہ فوت ہوا نا، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کو ایک قاصد بھیجا کہ وہ قمیص، جس قمیص میں آپ نے قرآن حکیم کی خاطر مار کھائی ہے وہ مجھے بھیج دو۔ استاد تھا تو بھیج لیا۔ تو امام شافعی صاحب کو کسی نے کہا یہ پٹا ہوا قمیص ایسے آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہ میری لیے ضرورت ہے۔
امام شافعی جب قریب الموت ہوا تو وصیت کی کہ یہ قمیص جو ہے میرے اس شاگرد احمد ابن حنبل کا ہے، اس میں قرآن کی خاطر اس نے مار پیٹ کرائی ہے، تو مجھے جب آپ کفن دیتے ہیں تو کفن کی نیچے میری سینے پر یہ قمیص ڈال دیں، میں اللہ کے ہاں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ شافعی کیا لائے ہو، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اپنے پیچھے ایک شاگرد چھوڑا ہے اور اس نے قرآن کے خاطر جو مار پیٹ کرائی ہے، اس مار پیٹ والی قمیص کو سفارش کے طور پر آپ کے ہاں لایا، اور اس کا شاگرد ہے احمد ابن حنبل کا یحییٰ ابن اکثم، امام ترمذی رحمہ اللہ کا استاد ہے۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا احمد ابن حنبل، تو میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو احمد ابن حنبل نے فرمایا اب نہیں دیکھتے کہ میں جنت پہ باغوں میں گھومتا پھرتا ہوں؟ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا تو رب العالمین نے فرمایا کہ احمد قرآن کے خاطر آپ نے مار پیٹ کرائی ہے، آپ کو ایسا انعام دیتا ہوں کہ بغیر انبیاء کے میں نے کسی کو نہیں دیا ہے، صرف انبیاء اور رسل کو یہ انعام دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے، آپ کو وہ انعام دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ کو کون سا انعام ہوگا؟ فرمایا کہ ابھی تک میرے ساتھ جس نے ملاقات کی من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے، اور آپ کو اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، میرے چہروں کو ذرا خوشی سے دیکھ لو۔ بھائی قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور 236 سال بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے میں بقول ملا علی قاری 10 لاکھ اور بقول حافظ حجر 16 لاکھ افراد شریک ہوئے، اس میں 50,000 عورتیں بھی پیچھے کھڑی تھے۔ صفوں کو گن لیا اور اندازہ لگائے کہ ایک صف پہ کتنے لوگ سما سکتے ہیں، اور 30,000 غیر مسلم احمد ابن حنبل کے جنازے کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ 236 سال بعد ان کے قبر کے ساتھ دوسرا قبر کودا جا رہا تھا تو احمد ابن حنبل کا لحد گر گیا، تو جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو ویسا ہی سالم پڑا تھا جیسے پہلی دن والا میت اپنے قبر میں سالم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض حنابلہ پر رد کیا، اور ساتھی معتزلہ پر بھی رد ہے ثانیاً، کہ معتزلہ وزن عمل کے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اعمال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ تو اعراض ہیں، اذا وجدت عدمت، اور معدوم کا اعادہ تو محال ہے، اور اگر بالفرض اس کا اعادہ ہو جائے بھی تو یہ غیر متقوم بنفسہا ہے، غیر متقوم بنفسہا ہے، تو کیسے تولے جائیں گے؟ وزن تو مادیات میں ہوتا ہے، جواہر میں ہوتا ہے۔ تو امام بخاری زبردست طریقے سے رد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، جب اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ترازو ہے اس پر اعمال تولے جائیں گے، تو معتزلہ وغیرہ کے باتوں کا اللہ کے اور رسول کی باتوں کے مقابلہ میں کیا حیثیت؟ یہ تو عقل کے بیٹے تھے نا۔ ان کے غلط عقیدے کے 3 بنیادیں ہیں، 3 باتیں ان کی ہے غلطی کے۔ ایک تحسین الظن بالعقل، عقل کے پجاری تھے بس، اور دوسرے اتباع الہوا، خواہشات کے تابع تھے، اور تیسری وہ جو ہے الجہل بمقاصد الشرع۔ تو یہ کہتے ہیں ہماری عقل یہ نہیں مانتے، ترازو پہ کیا تولے گا؟ تو امام بخاری نے رد کیا کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ اور برادران عزیز، یہ ہمارے اس عالم کے جتنے بھی اعراض ہوتے ہیں نا، غیر مادی چیزیں،
ان کے لیے شکلیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اجسام ہوتے ہیں عالم مثال میں، وہ اجسام تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اتیت بقدح من لبن فشربت منه واتيت فدي عمر بن الخطاب قالوا ما اولته یا رسول اللہ قال العلم۔ تو اللہ پاک نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم، جو ایک غیر متقوم چیز ہے، غیر مادی چیز ہے، دودھ کی شکل میں دکھایا، دین کو قمیص کی شکل میں دکھایا، وبا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں دکھایا۔ تو اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں یہاں نیکیاں اور بدیاں، ان کے وہاں اجساد ہوتے ہیں، وہ ترازو میں ڈالیں گے۔ ابھی تو یہ سوال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اب غیر مادی چیزیں تو لے جاتے ہیں، میزان کے متعلق شرع قائد میں نہیں، المیزان ما یعرف بہ مقادیر الاشیاء، جو بھی اعلیٰ ہو اس سے ایک چیز کی مقدار معلوم ہو جاتے ہے، وہ میزان ہے، وہ ترازو ہے۔ ترمامیٹر دیکھ لو، بخار غیر مادی چیز ہے، اس سے اس کا مقدار معلوم ہوتا ہے، زلزلہ، گرمی اور سردی وغیرہ وغیرہ۔ جب انسان نے ایسے آلات ایجاد کیے تو کیا اللہ کے پاس ایسا آلہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نیکی اور بدیوں کا مقدار معلوم کرے؟ لیکن یہ الزامی رد ہے، تحقیقی رد یہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَنَدْعُ، اس کے اور بھی جوابات ہیں لیکن وقت کی کمی کے خاطر میں نے وہ چھوڑ دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں اشخاص کو تولے جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ صحف کو تولے جائیں گے، اس میں حدیث بھی ہیں لیکن مرجوح اقوال ہیں۔ رب العالمین نے امام بخاری نے اس آیات سے استدلال کیا وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس طالبان کے لیے دو تین باتیں کرتا ہوں، آپ تک نہ جائیں۔ ندعو جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ اللہ تو واحد ہے، احد ہے، تو اس کے جوابات تو تین ہیں لیکن ایک جواب میں بیان کروں گا، اور یہ کہ تفخیماً لشانہ تبارک و تعالی۔ جیسے ایک آدمی ہو، آپ اس کو کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، تم کیسے ہو تو برا مانے گا، آپ کیسے ہیں تو وہ اس کی عزت ہوگی۔ السلام علیک آپ کہیں برا مانے گا، السلام علیکم کہیں تو خوش ہوگا۔ ندعو تفخیما لشانہ، الموازین یا تو موزون کا جمع ہے، جیسے مجاہیل مجہول کا جمع ہے، کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، موازین میزان کا جمع ہے، اصل میں میوزان تھا تو وہ سے قبل کسرہ تھا، اس کی وجہ سے وہ یا میں تبدیل ہوا، جیسے مصابیح اور مصباح۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ترازو زیادہ ہے، جمع کا صیغہ لایا۔ تو امام راضی رحمہ اللہ تفسیر ابن کبیر میں تعدد ترازو کا قائل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ترازو زیادہ ہے۔ پھر اس کو بھی شک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عقائد کے لیے الگ ترازو ہوگا، اعمال کے لیے ظاہری کے لیے الگ ترازو ہوگا، باطنی کے لیے الگ ترازو ہوگا۔ جیسے یہاں آپ سونے کا الگ ترازو ہے اور سبزی وغیرہ کا الگ ترازو ہے، تو اسی طرح الگ الگ ترازو۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں علماء کہ ہر امت کا الگ ترازو ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا الگ ترازو ہوگا، لیکن راجح یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگا۔ اور جمع کا صیغہ کیوں نہ ہے؟ لتعدد ما یوزن لهم، تعدد ما یوزن لهم یا لتعدد من یوزن۔ القس صفت بحال الموصوف ہے، یہاں پر اشکال ہے کہ صفت بحال الموصوف کو موصوف کے ساتھ موافقت شرط ہے، اور یہاں موازین جمع ہے اور صفت مفرد ہے۔ تو علماء اس کی بھی متعدد جوابات دیتے ہیں، قسم بمعنی قاسطات یا ذوات القسط، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قسم مصدر ہے، اور مصدر مفرد مثنی اور مجموع کا صفت آ سکتا ہے۔ یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط، لام فی کے معنی میں لیں گے، اگرچہ اجلیہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ یوم سے مراد متقی وہاں کیا جائے گا، اور قیامت معدول ہے قائمۃ، اور موصوف مقدر ہے الساعۃ القائمہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وَنَدْعُ، ہم انصاف والے ترازو لگائیں گے قیامت کے دن، بے صافی والا نہیں۔ اس پر کیا ہوگا؟ ان اعمال بنی آدم و قولہم توزن۔ لیکن بھائیوں، یہ میزان اور ترازو کہاں لگائے گا؟
جب ہم اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ہر انسان کو اپنے اعمال سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد ہر پیغمبر کا اپنا حوض ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے وہاں انشاءاللہ۔ اور پھر عمل نامے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کو پیچھے کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر پل صراط ہے جہنم کے اوپر، اس پل کے سامنے ترازو ہوگا، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ رب العالمین، باقاعدہ حدیث ہے۔ اور وزن کون کرے گا اس پر؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور ملک الموت بھی، جو بڑا ملک الموت ہے اور موکل ہے لوگوں کی روح نکالنے پر، وہ بھی کھڑا ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام اپنے سارے اولاد کے اعمال تولنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ اللہ آدم علیہ السلام کو آواز دے گا، یا آدم قم، اٹھ جاؤ۔ اور پھر اللہ فرمائے گا کہ جعلتک حکما بین ذریتک فقم عند المیزان، وہ ایسا کام کر رہا ہوگا۔ اس لیے تو بچے ہے، کوئی جنت جائے گا اور کوئی دوزخ۔ اور ہر پیغمبر کے امت کا جو وزن ہوگا تو پیغمبر کھڑا ہوگا، کرام الکاتبین بھی کھڑے ہوں گے۔ ترازو کتنا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھا دے، تو جب اللہ نے دکھایا تو بے ہوش پڑ گیا۔ جب ہوش میں آیا تو رو رہا تھا کہ یا اللہ یہ تو اتنا بڑا ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمین اس میں ڈالے جائیں تو تھوڑا اس کے ایک کونے میں آ سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال پر کیسا یہ بھر جائے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا اے داؤد اگر میں چاہوں تو کھجور کے ایک دانے سے بھی اس کو بھر سکتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا آپ کو کہ اخلاص جب ہو تو کھجور کا ایک دانہ احد کے پہاڑ کے برابر اللہ بناتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے کہ اعمال کو جمع کیا ہونا یا قول کو مفرد کیا؟ دوسرے نسخہ میں تو اقوال ہے، اس پر سوال نہیں ہے، یہاں یہ سوال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کا تعلق جوارح سے ہے، اعضاء سے، وہ متعدد ہے، اور قول تعلق منہ سے ہیں، وہ مفرد ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک اشکال ہے کہ قول تو اعمال میں داخل ہے، اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ تخصیص بعد التعمیم، تو قول کے فسادات بھی زیادہ ہیں اور قول کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں نا۔ جب ہم زیادہ، جتنی بھی زیادہ نقصانات ہیں ابھی لوگوں کو تو زبان سے ہے نا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ 2 گوشتوں کی آپ حفاظت کریں تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک گوشت جو آپ کے دونوں آپ کے منہ میں ہے اور ایک دوسرا عورت والی۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء کا اس پر تو اجماع ہے کہ انبیاء کرام اور چھوٹے بچے معصوم جو بلوغ سے قبل فوت ہو چکے ہیں، یا مجانین جو جنون میں فوت ہو چکے ہیں، یا 70,000 وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے، اس کے ساتھ کسی قسم کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وزن تو گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کی گناہ نہیں ہے۔ لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے الدرۃ الفاخرہ میں لکھا ہے کہ کافروں کا وزن نہیں ہوگا، لیکن امام قرطبی اور دیگر علماء نے رد کیا ہے کہ نہیں، کافروں کا وزن ہوگا۔ اما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ دلیل ہے۔ وقال مجاہد القصاص العدل بالرومیہ، یہ قص کا معنی لیکن اس کا الگ انداز ہے، اس سے کرتا ہے غریب، شرح الغریب بالغریب۔ قسطاس قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا، تو قسطاس کا معنی عدل ہے، تو قسط کا معنی بھی عدل ہوا۔ اور رومی زبان میں تو پھر طالبان تو پھر سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں رومی کہاں سے آئی؟ یہ تو عربی کلام ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو بھئی یہ سوال انتہائی کمزور سوال ہے پورا۔ اگر میں یہاں آپ کو اردو میں تقریر کروں اور 2-3 الفاظ عربی کے استعمال کروں تو کیا یہ عربی کا تقریر ہوگا یا اردو کا ہو؟ تو پورا قرآن حکیم 2-3 الفاظ کے عجمی یا رومی یا عبرانی کی وجہ سے عربیت سے نہیں نکل سکتا۔ پھر یہ الفاظ محرب بھی ہیں، الف لام داخل ہے، تنوین داخل ہے،
اور اسلوب قرآن کا بھی عربی ہے، بعض ترادف لغات سے بھی کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقصد، پہ اشکال یہ ہے کہ قسط مصدر ثلاثی مجرد کا ہے اور مقصد فاعل ثلاثی مزید فی کا ہے۔ کیسے اس کا قسط مقصد کا مصدر تو اقساط ہے، اقسط یقسط اقساطا، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم، قسط تو مصدر نہیں ہے۔ تو علماء کی لکھتے ہیں کہ قسط بحسب زوائد ہے، مراد اس سے اقساط ہے، یا یہاں مضاف الیہ مقدر ہے مصدر و مصدر المقصد۔ اور میں اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں مصدر سے وہ اصطلاحی مصدر مراد نہیں جس بذات مشتق من ہو اصل ماخذ، تو مزید اور ملحقات اور مجرد سب کا اصل ماخذ ثلاثی مجرد کا مصدر ہوتا ہے قسط۔ پھر فرماتے ہیں کہ المقسط وهو العادل، قرآن حکیم میں ہے ان اللہ یحب المقسطین واما القاسط فهو الجائر۔ یہ ہماری کتابوں میں غلط لکھا گیا ہے، یہ وہو نہ ٹک نہیں ہے نا، فهو الجائر، یہ واو نہیں ہے، واو کی جگہ فا ہے، وہو۔ پہلے تو وہو العادل ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسرا وہو الجائر یہ غلط ہے، فهو الجائر۔ اللہ فرماتے ہیں اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں اور یہ تفسیر ابی عبیدہ سے لیا ہے، دوسرے علماء یہ نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرق مصدر پر ہے، اس نے تو یہ لکھ دیا کہ مزید کا باب ہو تو انصاف اور مجرد کا ہو تو ظلم، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، باب مصدر پر فرق ہے، اگر مصدر قصد ہو بفتح القاف تو ظلم کا معنی ہے، اگر باب مجرد ہو یا مزید ہو، اور اگر مصدر قص ہے تو ظلم کے انصاف کے معنی میں ہے، باب مجرد ہو یا مزید۔ اس کا استاد احمد ابن اشکاف روات کے حالات آپ اپنے اساتذہ سے سن چکے ہوں گے، وہ میں بیان نہیں کروں گا۔ اس کا استاد ہے پھر محمد ابن فضیل، یہاں سے سند میں غرابت شروع ہوا، یہ متفرد ہے، عمار ابن قعقاع بھی متفرد ہے، ابو زرعہ بھی، ابی ہریرہ بھی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرمائیں آپ کہ یہ عمارہ نہیں ہے، یہاں بھی شد لکھا گیا ہے میم پر، یہ بتخفیف المیم ہے، عمارہ، عمارہ غلط ہے، عمارہ ابن قعقاع۔ اور ابو زرعہ کون ہے؟ یہ تین بندے ہیں، یہاں ابو زرعہ سے مراد حرم ابن عمر ابن جریر بجلی ہے، جو مشہور تابعی ہے اور بڑا محدث ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ میرے خیال میں وقت بہت زیادہ گزر چکا، تو میں یہاں تھوڑا سا اختصار سے بس معنی آپ کو بیان کروں گا، بس یہی کافی ہوگا۔ کلمتان تصدیہ کلمہ کیا ہے؟ یہاں وہ نحوی کلمہ مراد نہیں ہے، ما یتکلم به، اور یا ذکر جزء اور مراد کل، جیسے مجاز مرسل کا علاقہ ہے، اے کلامان حبیبتان الرحمن، رحمان کو محبوب ہے، پسند ہے۔ اور رحمان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس دو کلمات پر اتنا بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ اس کا مقتضی اللہ کا رحمت ہے۔ خفیفتان، اور یہ حبیبتان الرحمن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے تمام صفات پر مشتمل ہیں، یا لمحبوبیت قائلہما، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، باری نہیں ہیں۔ اور اس لیے کیوں؟ دو کلمے ہیں، یا آپ کو میں یہ بتاؤں، اس میں کوئی لفظ مبنی نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ مبنی نہیں ہے، مبنی ثقیل ہوتا ہے معرب کے نسبت، اسی وجہ سے بعض اعرابات داخل نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی لفظ فعل نہیں ہے، دیکھ لیں فعل نہیں ہے، اس میں فعل ثقیل ہوتا ہے حرف اور جر کے نسبت، حرف اور اسم کے نسبت، بعض اعرابات اس کی ثقل کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ اس میں غیر منصرف بھی کوئی کلمہ نہیں ہے، غیر منصرف بھی ثقیل ہوتا ہے، کسر اور تنوین نہیں آ سکتا۔ اس میں وہ تنافر کلمات والا کوئی کلمہ بھی نہیں ہے، مستجزرات، غدائرها مستجزرات الی العلا تدویل العقاص فی مثنی و مرسل، وہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جس کی جمعیت سے ثقل آ جاتی ہے، قریب البقر، لیس بقرب قبر حرب قبر، یا ترکتها تأکل الہع، یہ ثقیل ہے نا، قریب المخرج حروف اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، ترازو ثابت ہوئے۔ تو یہ ابن الحمام تو فرماتے کہ یہ مبتدا مقدم ہے، ان کی اپنے دلائل ہے، لیکن جماہیر فرماتے ہیں کہ یہ خبر مقدم تشویقاً ثلاثۃ
تشرق الدنیا ببہجتہا شمس الضحا و ابو اسحاق والقمر. یہ خبر مقدم ہے تشویقاً. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پسند ہے تو ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ یہ تو بہت تکاوٹ لائے گا، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے تو یہ بہت ایسے کلمات ہوگی جس پر وقت لگے گا. فرمایا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان. پھر ایک شبہ ہوتا ہے کہ جب زبان پر خفیف ہے، ہلکے ہے، تو اس کا وزن نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان. وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان میں تو آپ سلم میں اور قاضی میں پڑھ چکے ہوں گے، اگرچہ وفاق نے ہم پر بہت احسان کیا ہے. جی خفا نہ ہو، اگر کوئی وفاق کا ساتھی بیٹا ہے تو خفا ناراض نہ ہو. وفاق نے ہم پر بہت رحم کیا، بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ. وفاق نے ہم پر بہت زبردست احسان کیا. قاری صاحب محترم، ہم ان کے ممنون ہے، احسان من ہے. ہمارا نصاب بہت مختصر کیا اور جو سخت کتب ہے اس کو نکال لیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہوئی. خفیفتان ہو، بہت آسانی پیدا کی وفاق نے. ابھی سنا ہے کہ شرعی جامی کو بھی نکال دیا. ہاں جی، آہستہ آہستہ وہ نکالتے ہیں کتابوں کو. میں پاکستان گیا تو وہاں میں نے پوچھا، مدرسہ امام بخاری ہے، یہ بڑا مدرسہ ہے، تو میں نے کہا آپ کا نصاب کتنے سال کا ہے؟ کہاں 4 سال کا. 4 سال میں لوگ مولوی بن سکتا ہے. تو وفاق شاید اسی کو دیکھ رہا ہوں، شاید بس مصروفیات زیادہ ہے نا، تو شاید وہ یہ نصاب 6 سال کے لیے لائیں گے اور پھر 4 سال کے لیے لائیں گے اور پھر بائی پاس کر کے 2 سال کو لائیں گے شاید. ہاں جی، مختصر 1 سال 2 سال کا 1 سال والے بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عورتوں کا نصاب بھی وہ 6 سال والا ہے ابھی نا، 6 سال والا. تو کیا عورت 4 سال والا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. کیا ان کی بھی عقل ہے؟ ہم بھی. تو یہ 4 سال تک لائیں گے. بہت بڑے جو سخت کتب ہے اور جو علمی کتب ہے، سنجیدہ طور پر کہتا ہوں، جو ہمارے لیے ضروری کتب ہیں. خدا کی قسم آپ سلم نہ پڑھیں. اور ہم نے سلم پڑھا ہے، پڑھایا ہے. میر زاہد پڑھا ہے، پڑھایا ہے. قاضی الحمدللہ پڑھا ہے اور پڑھایا ہے. مرزا قطبی پڑھا ہے، پڑھایا ہے. کہاں ہے آپ؟ نام بھی آپ کو یاد نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہے. یہ تو میرے بھائیوں، بس افسوس ہے، وہ بڑے علماء ہیں، ہم ان کے باتوں میں کچھ نہیں، ان کے کاموں میں کچھ بات نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم یہ تو کہیں گے کہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. ایک مولوی صاحب میں نے سفارش کیا تھا، جو میں نے کہا کہ اس کو ایک مدرسے میں مدرس لگاؤ، تو اس محترم صاحب نے میری بات مان لی، اس کو مدرس لگایا. وہ بہت بڑا خطیب تھا صاحب، وہ زبردست تقریر کر رہا تھا. میں بھی سمجھا کہ تو بہت بڑے عالم ہے. تو بس وہ 1 مہینے بعد اس مدرسے سے بھاگ گیا. تو مجھے محترم صاحب نے کہا کہ آپ کا جو مدرس ہے وہ تو بھاگ گیا، اس کو لاؤ نا. تو میں نے کہا کیوں بھاگ گیا؟ تو کہا کہ طلباء کو تیسیر المنطق پڑھا رہا تھا نا، تیسیر المنطق. تو کہا کہ بھئی ہمارے زمانے میں تیسرا منطق تو نہیں تھا. تیسرا منطق تو کوئی نئی کتاب ہے. باہر کیف بات یہ ہے کہ اس میں قاضی اور سلم میں پورا بحث ہے. مصدر ہے، علامہ زمخشری اس کو عالم مصدر کہتے ہیں. اس پر بھی سوال آتا ہے کہ عالم کی تو اضافت نہیں ہو سکتی. تو پھر فرماتے ہیں کہ عالم لذات نہیں، عالم للمعنی ہے، اور عالم جنس ہے، عالم شخص بھی نہیں. باہر کے اس باتوں میں ہم نہیں پڑھتے. وفاق کا احسان ہے الحمدللہ. اس نہ کریں گے کہ مفعول مطلق ہے، مفعول بھی کے مضاف ہے اور عامل محذوف حسب وجوب قیاسی. بس بعض ساتھی اس کو بعض علماء نے مفعول بھی بنایا ہے، وہ بھی بن سکتا ہے. وسبح اللہ مثل تسبیحہ لنفسہ، یا سبحت اللہ تسبیحا، مفعول مطلق نہ اور تاکید دونوں کی آ سکتی ہے. بحمدہ یا تو عطف جملہ پر ہے احمدہ بحمدہ، اور یا حال ہے علی کونہ متلبسا بحمدہ، بس یہ کافی ہوگا. سبحان مقدم کی تخلی اس پہ، اور حمد میں تحلی ہے. سبحان مستلزم ہے حمد کے لیے، اسی وجہ سے مقرر بھی رہا ہے. اور عظمت سے عظمت ذاتی، عظمت صفاتی اور عظمت فعل تینوں مراد لے سکتے ہیں. امام بخاری نے وزن عمل میں آخر میں ایسی حدیث کا انتخاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
جو آدمی ایک مجلس میں ہو، مجلس میں تو بہت سارے غلط باتیں وغیرہ غیبت سب صادر ہوتے ہیں، جو آخر میں اللہ کی تسبیح پڑھی جائے تو یہ مجلس کا کفارہ بن گیا۔ تو امام بخاری نے آخر میں ایسی حدیث ذکر کی کہ استاد یا طالب العلم سے اس مجالس میں، بخاری کا ہر باب ایک مجلس ہوتا ہے، اس میں کوئی بے ادبی وغیرہ صادر ہوئی ہو تو آخر میں اگر توبہ بھی نہ نکالے اور صرف یہ حدیث پڑھی جائے تو تمام مجالس کا کفارہ ادا ہوا۔ بس یہ آپ ساتھیوں جو عوام دوست ہے، احباب ہے، ان کے لیے ایک بات ہے کہ آپ روزانہ اس کو 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، بولے سب، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال فی اليوم سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ غفرت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر وفی روایت محیت خطایاہ وإن كانت اکثر من زبد البحر، دریا کے جاگ سے بھی اگر آپ کی گناہ زیادہ ہو وہ اللہ بخش دے گا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میری طرف سے جو ساتھی ہے دور حدیث والے، دور حدیث کے جو طلبہ ہیں اور اس سال فارغ ہوئی، ان کو میری طرف سے احادیث مبارکہ کی اجازت ہے۔ اور میرے استاد تھے مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، ان کے استاد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، باقی سند آپ کو معلوم ہے۔ میرے دوسرے استاد تھے مولانا مفتی محمد فرید رحمہ اللہ، جو میرے پیر و مرشد بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے استاد تھے مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ، جتنے 100 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا مولانا نصیر الدین غرغشتوی، اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ مجھے مولانا نہ کہنا، مجھے شیخ نہ کہنا، مجھے مولوی کہنا۔ اگر کسی نے مجھ کو بابا جی کہا یا مولانا کہا یا شیخ کہا، شیخ القرآن شیخ الحدیث، تو میں برا مانوں گا، یہ نہ مولوی کہنا۔ تو ان کے ایک خاص شاگرد تھے جن کی خدمت اس نے کی تھی ہمارے صوابی کے علاقے نوا قلعے کے مولانا سربلند خان رحمہ اللہ۔ اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے جو اصرار کیا کہ حضرت آپ کیوں کہتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 100 بار خواب میں دیکھا ہے، اور جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو اس نے مجھے مولوی صاحب سے پکارا ہے، مولوی نصیر الدین۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے وہ استاد ہیں، اور ان کے وہ مولانا حسین علی فنجابی رحمہ اللہ استاد ہیں، اوپر والا سند شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ اور میرا تیسرا استاد علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تھے، ان کے استاد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ اور میرے دادا امجد مولانا شہزادہ رحمہ اللہ بھی میرے استاد تھے، اور ان کے استاد پھر مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ۔ تو باہر کے تفسیر میں بھی مجھے مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ سے اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو تفسیر میں بھی اجازت ہے۔ اللہ آپ کو کامیابی سے نوازے۔ جی ہمیں کون شرکائے محفل میں علماء بھی موجود ہیں؟ شرکائے مجلس میں جو علماء کرام موجود ہیں ان کے لیے ایک شرط ہے، اگر ان کی مجھ سے اجازت کی خواہش ہے، یہ علماء کا مجھ سے اجازت لینے کی خواہش ہے تو ان کو تفسیر اور احادیث کی میری طرف سے اجازت ہے۔ بھائی سلمان کے لیے کاروبار، جتنے بھی جت کے کاروبار کمزور ہے، اللہ ان کو اچھے کاروبار سے نوازے۔ جی حضرت مولانا مفتی مظفر الدین صاحب محتمم صاحب کے والد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبر پہ انوارات نازل فرمائے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا مفتی محمد مظفر الدین صاحب بہت قیمتی شخصیت تھے جس نے اپنے پیچھے ایسا ہیرا چھوڑا ہے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ ان کی قبر پر انوارات نازل فرمائے۔ مولانا خواستہ محمد صاحب، مولانا صاحب محمد کے والدین جامع کی، بالکل ٹھیک ہے، سارے علماء جو ہے اللہ سب کی بلائی دنیا کی بلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرها وباطنها یا رب العالمین. یا اللہ اس مجلس میں جتنی بھی ساتھی حاضر ہیں اللہ سب کو دنیا اور دین کی بلائی نصیب فرما. یا العالمین جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے دور حدیث کی تکمیل کی، اللہ ان کے اس علم میں برکت عطا فرما. اللہ احادیث مبارکہ پر ان کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سارے علماء کرام کو جو فارغ التحصیل ہوئے آج اس مدرسہ سے، اللہ ان کو درس و تدریس کی توفیق عطا فرما. اور اس مدرسے کے جتنی بھی طلباء کرام ہوں دور صغرا کے ہوں یا فنون کو، اللہ ان کو بھی عالم فاضل بنا. یا العالمین مدرسے کے محترم صاحب ڈاکٹر صاحب محترم، ان کے علم میں، ان کے عمر میں اور ان کے دینی خدمات میں مزید برکت عطا فرما. ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد مظفر الدین صاحب رحمہ اللہ کی قبروں پہ انوار نازل فرما. اور ان کے اس بیٹے کو حضرت ڈاکٹر صاحب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ الہ العالمین ابد الابد تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور اس کے جو بعد ساتھی ہے مولانا خیرستہ محمد صاحب اور مولانا صاحب محمد صاحب، ان کے والدین کے لیے بھی دعائیں دیں. اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت نصیب فرما. اللہ جن ساتھیوں کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو دراز عمر صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنی بھی علماء کرام ہیں اس مجلس میں اور اس مدرسے کے مدرسین ہیں، شیوخ ہیں، یا اللہ ان کے عزت افزائی فرما. ان کو دینوں کی نشر اشاعت کی مزید توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ان کو دین و دنیا کی بلائی اور سعادات نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو دین کے خادم بنا دے. یا اللہ اس مدرسے کو، یہ مدرسہ بہت پرانی مدرسہ ہے اور الحمدللہ ابھی تک بہت سارے علماء سے فارغ ہوئے ہیں. اللہ اس مدرسہ مخدوم علوم کو مزید ترقی سے نوازے. اور یا اللہ ان کے تمام امور جتنے بھی اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ان مدرسے کے ساتھ ابھی تک پہلے روز سے ابھی تک جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما. اور ان کو دین و دنیا میں مضاعف 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 اجور عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. جن کے نارینہ اولاد نے ان کو نارینہ اولاد عطا فرما. جن کو کوئی مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ مشکلات اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہمیں احادیث مبارک پر عمل نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ فسق و فجور اور گناہوں سے، یا الہ العالمین گناہوں کے جتنی اسباب بھی ہے اس سے نفرت پیدا فرما. ہمارے قلوبوں میں اس سے نفرت پیدا فرما. اللہ ہمارے اس ملک اور اس دھرتی پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما.
اللہ ملک کے تمام مسلمانوں کو ایک نقطہ ایک وحدت ایک نقطہ قرآن و سنت پر متفق فرما، اور یا اللہ اس ملک کے کونے کونے کو قرآن اور سنت کے علوم پر روشن فرما، اور یا اللہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں ہمارے علماء کرام اور صادق لوگ کو اللہ لے آئیں، اور اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کو ہمیں اپنی چشموں سے دکھا دے یا رب العالمین۔ جتنے بھی بچے ہیں یہاں بیٹے ہیں ان سب کو عالم بنا، اور یا الہ العالمین جن کے درمیان کوئی اختلافات رنجشیں ہیں اللہ ان کو خوشیوں میں اتفاق میں تبدیل فرما۔ اللہ اس مدرسے اور مسجد کے جتنے بھی پڑوس ہے اور جتنے ساتھی یہاں نمازوں کے لیے آتے ہیں ان سب کی تمام حاجتیں اور مرادیں قبول فرما، ان کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرما۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں پر عفو اپنی قلم کے چلیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین۔ دنیا جو گرداب میں گرے ہوئے ہیں اور عالم اسلام پر غموں اور مصیبتوں کے جو پہاڑ آ پڑے ہیں یا اللہ ان سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں کی بلائی نصیب فرما، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں اور آفات سے عاجلہ سے فتن ما ظہر ما بطن سے حفاظت نصیب فرما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا یا اللہ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔